لا إله إلا الله. حامدا ومصليا وبعد. ارشاد باری تعالی ہے فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اس میں اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے مطلب اللہ کے لیے عمل کر رہا ہو تو اس میں ریاکاری، دوسرے لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کی نیت شامل نہ کرے. ریا کہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے لیے عمل کرنا. کیوں؟ تاکہ وہ لوگ تعریف کریں، عزت افزائی کریں اور اس سے اسے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو. حدیث شریف میں دو الفاظ ہمیں ملتے ہیں، ایک ریا اور دوسرے سمعت. ریا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، اور سمعہ یہ ہے کہ کوئی آدمی نیک عمل کرے، اللہ کے لیے کرے، چھپ کر کرے، لیکن پھر شہرت پانے کے لیے اس عمل کو لوگوں کے سامنے بیان کرے کہ میں نے فلاں چیز کی ہے، مجھے کوئی دنیاوی فائدہ اس کو حاصل ہو رہا ہو، اس لیے وہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرے اور اس سے اس کا مقصود یہ ہو کہ میری نیکی کا چرچا ہو. دل کے اعمال ہی اصل بنیاد ہیں. دل میں جو نیت ہے گویا وہ روح ہے، اور جو عمل صادر ہو رہا ہے وہ گویا کہ ہمارے اعضاء و جوارح ہیں، ہاتھ اور پاؤں ہیں. جب نیت ہی درست نہیں ہوگی تو اعمال کیسے درست ہوں گے؟ جس طرح بدن سے روح کو نکال دیا جائے تو جسم بالکل مردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح عبادات سے وہ جو نیت اللہ کے لیے کرنے کی تھی وہ نیت نکل جائے اور لوگوں کو دکھانے کی نیت آ جائے تو وہ بھی چیز ایسی ہی ہو جائے گی جیسے کہ وہ چیز مردہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ریا کے بارے میں بہت مشہور قول ان کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ریاکاری کی 3 علامات ہے. جب تنہا ہو تو عمل میں سستی کرے، اکیلا ہے تو عمل میں سستی کرے، اور جب لوگوں میں ہو تو عمل میں چستی کرے، اور تعریف کرنے پر خوشی ہو اور کوئی اس کی مذمت کرے تو وہ عمل کو کم کر دے. مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا جو شخص شہرت کے لیے عمل کرے اللہ تبارک و تعالی اس کے عیوب ظاہر کر دے گا، اور جو دکھاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالی اس کو رسوا کرے گا. اس حدیث سے ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ ریاکاری پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے وعید فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے، سب سے زیادہ خطرناک شرک اصغر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ شرک اصغر سے ہے. صحابہ نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک اصغر ریا ہے، ریا شرک اصغر ہے. ہمیں وہ واقعہ ضرور یاد ہوگا کہ جب قیامت کے دن اللہ ایک سخی کو لائے گے، ایک شہید کو لائیں گے، ایک عالم کو لائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگوں کو سکھائیں، اور ایک کہے گا میں نے مال اس لیے حاصل کیا اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا. شہید کہے گا میں نے تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. تو ان تینوں کے بارے میں حکم ہوگا کہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا تجھے عالم کہا جائے، تو نے مال لوگوں پر اس لیے خرچ کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، اور تو شہید اس لیے ہوا اللہ کے راستے میں، تو اس لیے لڑنے گئے اور شہید ہوا تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں. تو وہ سوچ کہا جا چکا اور اس کو اتنے اعمال ہونے کے باوجود جہنم میں لے جایا جائے گا. آخر میں ریاکاری کے اسباب اور محرکات کیا ہیں اس پر ہماری ایک نظر ہونی چاہیے. ریاکاری کے اسباب و محرکات یہ ہیں کہ آدمی کو مرتبہ جاہ اور مرتبت کی چاہت ہوتی ہے، عزت و جاہ کی اس کے اندر چاہت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ اس کے اندر ریا کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اس ریا کے سبب اور تباہ کن مرض کی تفصیل بیان کی جائے تو درج ذیل 3 اصولوں کی طرف لوٹے گا. ریاکاری کے اگر اصول متعین کیے جائیں تو اس کے 3 اصول ہو جائیں گے. نمبر 1 حمد و ثنا اور مدح و ستائش کی لذت کی محبت و چاہت، یعنی کوئی اس کی تعریف کرے، اس کو کوئی ہمت افزائی کرے، اس کی چاہت، اور دوسروں کی طرف سے اپنی مذمت، برائی سے نفرت، لوگ اس کی برائی کریں اس سے اس کو نفرت ہو، اور لوگوں کے پاس جو ہے اس کی اسے لالچ
ہونے لگے۔ تو یہ ریا کے 3 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اب ریا سے کس طرح بچا جائے؟ نمبر 1 نیت کی حفاظت کی جائے، نمبر 2 موت کو یاد کیا جائے، نمبر 3 آخرت ہمارے ذہن میں ہو، نمبر 4 جنت کو یاد کرے تو جنتیوں والے عمل کرے گا، نمبر 5 اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے اخلاص نصیب فرما، میں جو عمل کر رہا ہوں مجھے اخلاص نصیب فرما، اور نمبر 6 نیکی کو خاموشی سے کرنے کی کوشش کی جائے، اور نمبر 7 مخلص لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، اور نمبر 8 سب سے اہم ہے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا جائے عمل کے دوران۔ متاع زندگی میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله